السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فیقول اللہ عز وجل فی تنزیلہ الحکیم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. عام طرح کی تعریفیں، خوبیاں اور برائیاں، حمد و ستائش صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے، جو تن تنہا اس کائنات کا خالق و مالک اور رازق اور مدبر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری پیدائش اور خلقت کا ایک مقصد سامنے رکھا ہے. یوں ہی بیکار نہ چھوڑ دیا. حیوانات اور دیگر مخلوقات کی طرح، بلکہ ہمیں خیر و شر کے راہوں سے خبردار کیا اور شر اور اہل شر سے ہمیشہ بچ کر رہنے کی تلقین کی. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کریں گے تو پائیے گا کہ اللہ نے 3 طرح کی مخلوقات بنیادی طور پہ بنائی. ایک مخلوق جسے اللہ نے آگ سے نور سے پیدا کیا، جنہیں ہم فرشتے کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذمے بہت سارے عظیم کام سونپے جو بحسن و خوبی وہ انجام دے رہے ہیں. ہر لمحہ، ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے ہوتے ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ جن باتوں کا انہیں حکم دیتا ہے ان کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جنہیں کرنے کا حکم دیتا ہے انہیں وہ بجا لاتے ہیں. تو گویا طاعت اور عبادت اور احکام الہی کے سامنے سر بسجدہ ہونا یہ ان کی سرشت اور فطرت میں شامل ہے. اسی لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھلا یہ بتائیے کہ فرشتے اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم سانس لینے سے تھکتے ہو؟ یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ سانس لینا تم کو نہ بھاری پر گزرا ہو یا دشوار گزرا ہو؟ کہا ویسے ہی فرشتے اللہ کی عبادت سے کبھی نہیں تھکتے. تو یہ ایک مخلوق اور کمال کی چیز دیکھ لیجئے کہ جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور قیامت کے دن تک جب تک وہ ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہیں، اس کے باوجود ایک وقت آئے گا، علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے بھی کی ارواح بھی قبض ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. دوسری مخلوقات، دوسری قسم کی مخلوقات یہ حیوانات جن کے اندر اللہ نے شہوتیں ڈال دی ہیں کھانے پینے کی. عقل اور فکر نہیں. فرشتوں کے اندر عقل اور دانش مندی تھی، اور جو حیوانات ہیں ان کے اندر شہوات ہیں، خواہشات ہے، عقل نہیں. چنانچہ وہ یوں ہی گزرتے ہیں اپنی زندگی، بود و باش ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے ان کی خواہشیں ہوتی ہیں. ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گے.
انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کے اندر دونوں چیزیں رکھی، عقل بھی دی اور خواہشات بھی رکھی، اور انسانوں کو یہ آزمانے کے لیے ایک بیلنس زندگی گزارنی ہے، انسان کو میدان عمل میں چھوڑ دیا اور راہیں دکھا دی، کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ قسم ہے اس نفس کی، انسانی نفس کی، اور اس چیز کی جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے بنایا، کہا اللہ نے اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، برائی کی چیزیں بھی ڈال دی اور اچھائی کی چیزیں بھی ڈال دی ہیں، اختیار دے دیا کہ اب آپ کے اندر ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ آپ اچھائی کو اختیار کرتے ہیں یا برائی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دو راہیں دکھلا دی، کہا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو آپ شکر گزار بن جائیے اسی راستے کو چنتے ہوئے جس راستے کو فرشتوں نے چنا، یا ناشکرے بن جائیے، حیوانات کی طرح زندگی گزاریے، صبح ہوئی شام ہوئی اور دن ہوئی تمام ہوئی، یعنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم بے تحاشا منہمک اور منغمس ہو چکے ہیں دنیاوی زندگی میں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا، ٹارگٹ لیس زندگی۔ کھاتے ہیں 3 وقت، سوتے ہیں، جگتے ہیں، عبادات جیسے تیسے اللہ رحم کرے انجام بھی دیتے ہیں، لیکن جو روح تھی وہ روح مقصود ہو چکی۔ اور افسوس یہ ہے، یہ المیہ یہ ہے کہ کبھی رکتے نہیں، کبھی ٹھہرتے نہیں، ایک ریس سی لگی ہوئی ہے، کہہ دیے ایک دوڑ جاری ہے، اس دوڑ میں ہم ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان بھی پریشان رہتا ہے کہ وہ کیسے اس پہلی پوزیشن کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ دنیا کی ساری سعادتوں کے حصول کے باوجود بھی اس کی زندگی بے مسرتوں سے خالی ہے، خوشیوں سے خالی ہے، وہ پریشان ہے کہ اپنی اس دولت کو کیسے باقی رکھے یا اس میں اضافہ کیسے کرے۔ اور خاص طور سے ہم میں وہ طبقہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، جو کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی سماج کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں گے، اور خاص طور سے آپ اگر دنیا کی تاریخ جانتے ہیں تو سب سے زیادہ نوجوان الحمدللہ دیگر مذاہب کو آپ تولیے گا تو مسلمانوں کے اندر ہے، تقریباً ان کی تعداد 40 سے 45 کروڑ کے آس پاس، ایک بڑی تعداد جو اگر اپنی جڑوں کو پکڑ لے اور ان اصول و ضوابط کو اختیار کر لے جس کی تلقین شریعت نے کی ہے تو دنیا کی فضا بدل ڈالے۔ چنانچہ اس بڑی تعداد کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اور شیطان کے حواریوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں کہ یہ ان میں سے اکثریت غفلت کا شکار نظر آتی ہے۔ فحاشی اور عریانیت کا ایک سیلاب برپا، اور ہمارا خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کا طبقہ شدت سے اس کا شکار بھی ہو رہا ہے۔ یہ موبائل فون کی صورت میں چیزیں آسان ہوتی چلی گئی، کو ایجوکیشن کے نام پہ آپ غور کیجئے کہ جس مذہب یا جس دین کے ماننے والوں میں اکثریت نوجوانوں کی ہو، اور ان اکثریت میں تقریباً اگر مان لے 20 کروڑ خواتین ہیں، نوجوان لڑکیاں جو دین کی تعلیم سے نابلد ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر گھر کی کہانی یکساں نظر آتی ہے، والدین عاجز ہیں، فحاشی اور عریانیت کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ روک نہیں سکتے کسی کو، یہ ہمارے معاشرے کی حالت نظر آ رہی ہے۔ اتنا اعتماد ہے والدین کو اپنے بچوں پہ
کہ آپ اگر ان سے کچھ کہہ دیں تو آپ سے جھگڑ پڑے. تعلیم و تربیت کا تو فقدان تھا ہی، اب تو کوئی کہنے والا بھی نہیں. اور ناجائز عشق بازیاں، لڑکیوں سے تعلقات اور اس طرح کی برائیاں اس کثرت سے عام ہو گئی کہ سماج کا یہ طبقہ معاشرے پر بوجھ بنتا جا رہا ہے. جو اچھے گھرانے کے لوگ ہیں ان کی بہو بیٹیاں بازار نکلنے سے ڈرتی ہیں. نشہ خوری کے واقعات اور نہ جانے کون کون سی چیزیں معاشرے کے اس طبقے کے اندر حائل ہیں. یہ طبقہ نہ صرف دین سے دور ہو چکا ہے بلکہ دنیا بھی ان کے ہاتھوں سے پھسل چکی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اب کامیاب نہیں ہے. شریعت تو کہتی ہے احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہے اس کو حاصل کرنے پر حریص ہوئیے. حسن درجے کی روایت، جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں دین کے اعتبار سے، آپ کی دنیا کے اعتبار سے، اس کو شریعت کہتی کہ اچھے سے سیکھو، یوں ہی نہیں. آج ہمارا وہ طبقہ جو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، آپ انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آتے ہیں اور دکان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. کہاں گئی آپ کی صلاحیت؟ تو آپ ایک طرح سے معاشرے پر بوجھ بن کر رہ گئے ہیں کیونکہ آپ نے نہ دین کو سیکھا اور نہ دنیا کو بھی سیکھ رہے ہیں، تو اچھے سے نہیں سیکھ رہے. اللہ نے کہا تھا لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو حصہ اللہ نے رکھ رکھا ہے اس کو مت بھولو. ہر کام میں شریعت کہتی کہ اچھے سے کرو. اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرے اتقنہ ہو، اس کو اچھے سے کرے. نہ ہمارے یہاں پڑھائی اچھے سے ہو رہی ہے، نہ ہمارے یہاں معیشت کی فکر اچھے سے ہو رہی ہے، نہ سماج کی اصلاح کی کوئی بات فکر اچھے سے ہو رہی ہے. تو کہاں جائے گا ہمارا معاشرہ اور کہاں جائے گی ہماری سوسائٹی؟ اور ظاہر سی بات کہ معاشرے کے یہ لوگ کا یہ طبقہ ایک طرح سے وہ نابینا ہے. اسے ضرورت ہے کسی رہنما، اسی ضرورت ہے کسی آئیڈیل شخص کی، اور سب سے بہترین آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ اور آئیڈیل ہے. اور دیکھ جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ حتیٰ کہ اس معاشرے میں جس معاشرے کے اندر فحاشی، بڑیانیت اور برائی کا ایک طرح سے سیلاب تھا، اس معاشرے میں بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے انہوں نے بچا کے رکھا. قریش کا ہر شخص چاہے وہ عداوت میں، دشمنی میں آپ کے ساتھ حد درجہ تک تھا، وہ اس بات کی گواہی دیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین شخص ہے اس معاشرے میں. انسانیت میں اگر کوئی شخص کامل گزرا ہے تو تھامس کارلائل کے مطابق یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سب سے کامل شخص گزرے ہیں دنیا کے ہر اعتبار سے. معاملات میں، لین دین میں، لوگوں سے حسن سلوک میں، گفتگو میں، یہاں تک کہ کفار نے انہیں الصادق الامین کے نام سے ملقب کیا تھا. اور پھر جب دیکھ لیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنی دعوت کے لیے چنا، اور اللہ نوجوانوں کو ہی چنتا ہے رسالت کے لیے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ نوجوان تھے. اب یہ نوجوانی کا راستہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں، خاص طور سے علامہ زبیدی نے تاج العروس میں لکھا ہے کہ 18 سے لے کے 50 سال کی عمر کو جوانی کے عمر میں شمار کیا جاتا ہے. کہا اور سارے نبی 40 کی عمر میں نبی بنائے گئے. کہا یہ کیونکہ یہ عقل کی پختگی کا وقت ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجیے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی صاف اور پاک گزاری، جب اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو پوری قوم دشمن بن جاتی ہے.
اور یہاں پہ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت سے ایک پیغام ملتا ہے کہ جب اگر آپ حق پہ ہو تو اس حق پہ ڈٹ جائیں. کمال ایمان اور قوت ایمان کا مظاہرہ دے دیجیے کہ پوری قوم حتیٰ کہ قریب ترین رشتے دار بھی دشمن بن جاتا ہے لیکن کبھی جھجکتے نہیں اور کبھی اس راہ میں ڈگمگاتے نہیں. اور بات ضعیف روایات کے مطابق کہنے دیجیے تو سیرت کے باب میں چلتا ہے. حضرت ابو طالب نے جب یہ کہا تھا کہ بھتیجے میں تمہارا دفاع کتنا کروں تو کہا تھا کہ چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی رکھ دے تو میں اپنی اس دعوت سے پھرنے والا نہیں. تو اللہ کے نبی کی سیرت میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ جب ہم کسی اپنے دین پہ ہیں تو ہر جگہ عزت دین سے ملتی ہے. یہ یاد رکھیے. کیوں ہم چھپاتے ہیں؟ کیوں ہم داڑیاں مونڈے؟ کیوں اپنی شناخت کو چھپائیں اور کیوں ان لوگوں کا لباس اختیار کریں جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم پہچانے نہ جائیں کہ مسلم ہیں. آج بھی الحمدللہ کفر اور شرک کے سرچشمے میں بھی لوگ اسلام پہ فخر کے ساتھ رہتے ہیں. اور ایسے ایک انجینئر کا واقعہ بہت مشہور ہوا جو ابھی اخباروں کی زینت بنا کہ نیو یارک شہر کے اندر ایک سافٹ ویئر انجینئر جو انتہائی ماہر، دو کمپنیوں کے بیچ مسابقت چل رہی تھی کہ اس انجینئر کو اپنے اس میں رکھے یا اپنے اس میں رکھے. ایک کمپنی نے آفر دیا کہ آپ کو ہم نماز کے اوقات میں چھٹی دیں گے پوری شرعی وضاحت کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دنیا بھی حاصل کرنا چاہیں تو دین آپ سے چھوٹ جائے. نہیں، ضرورت ہے ثبات کی، جم جانے کی. اور یہ چیز تھی حضرت ابو بکر صدیق کے اندر. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما سبقنا ابو بکر بکثیر صلاۃ ولا صیام ولكن سبقنا بما وقر في قلبه من اليقین. کہ ابو بکر ہمارے اوپر اس لیے افضل نہیں ہوئے کہ بہت روزہ نماز کرتے تھے. نہیں، روزہ نماز میں تو بہت سے صحابہ ان سے آگے تھے، بلکہ قوت ایمان اور یقین یہ وہ چیز تھی جو انہیں صحابہ میں سب سے ممتاز بنا دی. تو اگر آپ اسلام پہ ہیں سننا پڑے لوگوں کی سخت باتیں جھیلنی پڑے گی، نہیں تو مزہ نہیں ہے دین میں. لوگوں کی طرز اور تشنیع کی چیز کے تیر سہنے پڑیں گے. اللہ نے کہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کہ لوگوں ضرور تم سنو گے مشرکوں کی جانب سے، اہل کتاب کی جانب سے تکلیف دہ باتیں، سخت تکلیف کی باتیں. اور آج ہم سن رہے ہیں شریعت نے رہنمائی کی اگر تم صبر کرتے ہو، جمے رہتے ہو اپنے دین پہ، اڈگ ہو، ثابت ہو، تو ان کی سازشیں، ان کے اکساوے کی حرکتیں جذباتیت میں آ جاتے ہیں. تو قوت ایمان دیکھیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب وہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو ان کی لاش کے پاس آ کے کھڑے ہوئے. مصعب بن عمیر العبدری قریش کا سب سے خوشحال نوجوان، انتہائی مالدار گھرانے کا شخص، کہا جاتا تھا کان من زینت قریش کا سب سے خوبصورت اور حسین نوجوان تھا یہ شخص. انتہائی مالدار اس کی والدہ تھی، کپڑے پہنتا تو قریش میں اس کی کپڑے کی کوئی مثال نہیں تھی، اور قریش میں سب سے بہترین خوشبو لگانے والا شخص مانا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان لے آتے ہیں، چھپ چھپ کے دار ارقم میں نمازیں پڑھتے ہیں. عثمان بن ابی طلحہ دیکھتے ہیں اور ان کی والدہ کو جا کے خبر کر دیتے ہیں. والدہ جو حد درجہ مشرق اور مہربان تھی برگشتہ ہوتی ہیں، کہتی ہیں چھوڑو اس دین کو، اس دین میں میری رائے کی کوئی قدر نہیں رہ جائے گی، میری عقل مجھے ناعقل سمجھا جائے گا. حد درجہ روتی گرگراتی بھی ہے، اپنی محبت کا واسطہ دیتی ہے، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یا اماں واللہ انی لشفوق علیک، اللہ کی قسم میں آپ پر حد درجہ مہربان ہوں، آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیے. نہیں لاتا. کہتی جتنی نعمتیں میں نے تم پر دی ہیں سب کو چھوڑ دو. نکل جاتے ہیں اور دیکھا گیا ان کو کہ دو کمبل کے ایک ٹکڑے کو جسم میں لپیٹے ہیں اور احد کے میدان میں یہ
جب شہید ہوتے ہیں تو ان کی بازو کٹے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری، ہار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ واللہ یا مصعب، اے مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں اس حال میں دیکھا تھا کہ مکہ میں تجھ سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوشحال نوجوان کوئی نہیں تھا۔ آج حالت تو یہ تھی کہ جب ان کے سر کو ڈھانکا جا رہا تھا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کو ڈھانکا جا رہا تھا تو سر کھل جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا سر کو ڈھک دو اور پاؤں پہ اس کے گھاس ڈال کر انہیں دفنا دو۔ اور ان کے بارے میں خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع میں بہت مشقتیں جھیلی تھی، بڑی پریشانیاں جھیلی اس دعوت کی راہ میں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد میں بہت دنیا دی، اور بہت سے ایسے تھے جو گزر گئے دنیا کی نعمتوں میں سے انہیں کچھ نہ ملا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورۃ الاحزاب میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ بہت سے مومن ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ تو آپ اگر ایمان لاتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے پہ ٹک جائیے۔ سننا پڑے گا مشرکوں کی جانب سے، سننا پڑے گا اہل کفر کی جانب سے سخت تکلیف دہ باتیں، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی دعوت اور جس دعوت پہ آپ جو دعوت جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس پہ جمیے بھی اور اس کی دعوت بھی دیجیے۔ اللہ کے نبی کی سیرت سے بہت سارے پیغامات مل سکتے ہیں۔ اہم چیز لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا حسن معاملہ آپ کو لوگوں میں مقبول بنا سکتا ہے۔ آج معاشرہ انتشار کا شکار ہے، حد درجہ خود غرضی کا دور ہے، لوگ حلوی مزید کی تلاش میں ایک دم اپنی ساری رشتہ داریاں اور قرابتداریوں سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو حقوق ہیں ان حقوق سے پہلو کہیں بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال کریں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ضعیف ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں۔ معاشرے میں اس طبقے کا خیال کیجیے جو کما نہیں سکتا ہے، اس کی ضرورت کا خیال کیجیے۔ اس مسکین شخص کا خیال رکھیے جو مسکین ہے لیکن مانگتا نہیں ہے۔ اس بچے کا خیال رکھیے جو اپنے والد سے محروم ہے، اسے کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں نہیں آخرت میں بھی مقبول بناتی ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور کہا تھا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے وحی کے نزول کے وقت، تو اللہ کے نبی سے حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ سنہرے کلمات کہا، اللہ یا رسول اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کر سکتا، کبھی آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، کبھی آپ کو مصیبتوں میں نہیں ڈال سکتا، لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتنصر المظلوم، کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ مصیبت زدہ شخص کی مصیبت میں پہنچتے ہیں، اس کی مدد کو، آپ بیاروں مددگار شخص کی مدد کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ یہ خوبیاں اور یہ صفات جس شخص کے اندر ہوتی ہیں اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، تو ان صفات کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کافروں کی سردار ابن دبنہ نے کہا جب قریشیوں نے نکال دیا انہیں مکہ سے، یہی جملے دہرائے تھے، کہا کہ آپ کے جیسے شخص کو معاشرے سے نکالا نہیں جا سکتا، یہ صفات ہمارے اندر آنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک اہم درس ملتا ہے، ایک اہم درس، اور وہ یہ ہے جو موجودہ زمانے کے لحاظ سے اہم ہے، عفت و طاق بازی، اور یہ ایک اہم ٹاپک ہے۔ معاشرے میں آ چکے فحاشی اور برائی کے پھیلنے کا جو بھی ذریعہ تھا وہ ذریعہ آ چکا ہے میرے بھائی، اور جان لیجیے یہ فتنوں کا ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ہم الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ سنیے گا فتنوں سے بچنے کا طریقہ مولانا عمران صفی صاحب کی زبانی، فحاشی اور عریانیت حد درجہ بڑھ چکی اور یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں تک، ہمارے گھروں تک پہنچ چکی، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان عاجز آ گیا ہے ان چیزوں کے سامنے، اللہ کا ڈر ہی آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا اس روایت کو، کہا یعجب ربنا من شاب لیس له صبوہ، ہمارا رب اس نوجوان سے تعجب کرتا ہے جو بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا، جو بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا، ناجائز تعلقات نہیں رکھتے اور ناجائز اس بازیوں میں نہیں پڑتے۔ کہنے دیجیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا ایک طرح سے یہ بیماری وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔
کوئی ٹھوکنے اور روکنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے جوانی سب سے قیمتی وقت ہے، اور اس کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو آپ اپنی زندگی کو گویا ضائع کر رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم وقت جس میں انسان نشیط ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان لایا شروع میں وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ حضرت ابوبکر ایمان لاتے وقت ان کی عمر 37 سال، عمر بن خطاب کی عمر 27 تھی، عثمان 26-25 کے تھے، علی انتہائی نوجوان تھے۔ وہ صحابہ کی جو پوری فوج نکلی ہے ابتدائی جماعت، سب کے سب نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے اللہ کے اس دین کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچا دیا۔ اسلام آیا ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں ہندوستان میں محمد بن قاسم کے ذریعے، حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ 17 سال کا نوجوان جو قائد تھا، اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی قائد بناتے ہیں، 17 سال کے تھے، جس میں ابو بکر اور عمر جیسی شخصیات۔ تو اس جوانی کی اوقات انتہائی اہم ہے، اگر اس کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پوچھے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کا کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے کے بعد۔ اور اس کے اندر ایک اہم بات کہا وشبابک، اپنی نوجوانی کا خیال رکھو، کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اور یہ نوجوانی ہے جن کا قصہ اللہ نے سورۃ الکہف میں بیان کیا، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا۔ پوری قوم سے ٹکرا گئے، بادشاہ وقت سے ٹکرا گئے، اللہ واحد کی وحدانیت پر اقرار کی وجہ سے۔ تو اس عقیدے کو دل میں جمانے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس زمانے میں چونکہ زنا اور اس جیسی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اسلامی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ڈریے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے۔ ایک نوجوان آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلمات کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک عجیب چیز وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اتأذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی کیا آپ زنا کی اجازت مجھے دیتے ہیں؟ اسلام لاتا ہے۔ صحابہ چیخ پڑتے ہیں، زجرہم الناس، ڈپٹتے ہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ اسلام لانے کے بعد ایسی گندی چیز کے بارے میں سوال کرنا۔ اللہ کے نبی صحابہ کو خاموش کراتے اور اس سے سوال کرتے، کہا اَوَ تُحِبُّ لِأُمِّكَ، کیا تم اس برائی کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداءک، اللہ کی قسم کبھی نہیں، اللہ مجھے آپ کے اوپر قربان کرے۔ کہا اَوَ تُحِبُّ لِابْنَتِكَ، کیا اپنی بیٹی کے لیے اس کو پسند کرو گے؟ کہا لا واللہ۔ کہا اَوَ تُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، اپنی بہن کے لیے اسے پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی خالہ پھوپھی تک کا رشتہ لاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تم اپنی ماں اور بہن، بیٹی اور خالہ اور پھوپھی کے ساتھ اس کو پسند نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ جو بھی عورت ہوگی وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات اس نوجوان کے دل میں گھر جاتی ہے، کہتا ہے یہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اس برائی سے بچ جاؤں۔ وہ ایڈکٹڈ تھا، اس کی برائی کا بے حد شکار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے دل وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ چنانچہ کہا گیا کہ اس جیسا نوجوان پھر دیکھا نہ گیا، کبھی برائی کی طرف پلٹا ہے۔ یہ تربیت کے اصول اور ضروری ہے ہمارے لیے بحیثیت گارڈین کہ ہم اپنے بچوں کو، اور خاص طور سے ان بچوں کو جو جوانی کی عمر میں داخل ہو رہے ہیں، انہیں اس طرح کی مجالس میں ان چیزوں سے آگاہ کریں، کیونکہ ان کے پاس صحیح شرعی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، ان برائیوں کے اندر وہ پڑتے چلے جاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گھریں ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، اور معاشرہ درہم برہم نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت سے ایک اہم پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے، عمر ابن ابی سلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، ربیب کہتے ہیں بیوی کے بیٹے کو، لے پالک، جب وہ کھاتے تو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی ان کو کھلاتے، کہتے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لو۔ تو یہ حسن تربیت اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ اچھی تربیت ہمیں اپنے اولاد کو فراہم فرمائیں، خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو۔ اور ایک اہم پیغام اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب تک ہم اللہ کے
ساتھ اپنا رشتہ استوار نہیں کریں گے تب تک ہمیں کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی. یاد رکھیں میرے بھائیوں، مختلف مواقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیے گا، ہر چیز کو اللہ کے نبی نے دین سے جوڑ دیا ہے. چنانچہ پورا دین یعنی ہماری زندگی کا پورا حصہ یہ دین کی روشنی میں ہی گزرنا چاہیے. معاملات، اللہ کے نبی جب لین دین کرتے تو کہتے کہ لین دین میں انتہائی سمجھ سے، جب کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا تو کہتے کبھی نہیں جھگڑتے اور نہ کبھی بحثیں کرتے. قدوہ تھے دنیا کی زندگی میں بھی جیسے کہ قدوہ اسوہ تھے آخرت کی زندگی میں. سوئے ہوئے ہیں چٹائی کے اوپر اور چٹائی کے اثرات سے آپ کے جسم پہ نشان پڑ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حالت میں حضرت عمر بن خطاب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ، قیصر اور کسریٰ جیسے بادشاہوں کو دنیا اللہ نے پوری دنیا دے دی ہے نعمتیں، اور آپ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے اس تنگی کی زندگی میں ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عمر مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے. میری حالت دوسری روایت کے اندر اس مسافر کی ہے جو کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر کے لیے رکتا ہے پھر چلا پڑتا ہے. ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ایمان کی حقیقت کو ہم سمجھیں. جب تک ایمان کی حقیقت اور ایمان کا مزہ اور ایمان کا ذائقہ ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ایمان کی لذت سے ہم آشنا نہیں ہوں گے. اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ جس دین کو لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ اللہ کا آخری دین ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں بھی قائم کریں، عبادت کے اعتبار سے بھی اور دعوت کے اعتبار سے بھی، اور اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائیں، اور اس راہ میں جو بھی ممکن ہو سکے ہم اپنا ہر قیمتی اور غالی چیز خرچ کرنے سے بھی باز نہ آئیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کفر اور اہل کفر کتنا خرچ کرتے ہیں اپنے باطل کی پرچار کے لیے. اور ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ دین سیکھنے والا معاشرے میں سب سے کم تر سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارا رویہ ہے اور یہ تجربے کی چیز. تو جب تک دین ہماری نظروں میں قیمت دین کی نہیں ہوگی اس وقت تک سمجھیے کہ اسلامی دعوت یا ہمارے دین کو عروج نہیں مل سکے گا میرے بھائی. دوسری اہم چیز کہ معاملات میں صاف ستھرے رہیں. ایک پیغام یہ بھی ہے کہ سچائی کو اختیار کیا جائے، جھوٹی عادتوں سے بچا جائے اور خیر کو جتنا ہو سکے خیر کی ترویج کی جائے. معاشرے میں برائیوں کے اوپر قدغن لگایا جائے. اگر سرکشی اور برائی دیکھی جاتی ہے تو اس پر روک لگانے کی کوشش کی جائے. معاشرے کا وہ طبقہ آگے بڑھے جو معاشرے میں اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے تاکہ برائی کو روک سکے. اور یاد رکھیے کہ ہماری اور آپ کی یہ سب کوششیں قیامت کو دور کرنے کی کا ایک ذریعہ ہے. جب تک معاشرے میں خیر کا غلبہ ہوگا اللہ کا عذاب ہم سے دور رہے گا، اور جب خیر کا غلبہ کم ہوگا شر غالب آتا جائے گا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا. ایسی مصیبتیں اور ایسے فتنے آئیں گے جن کو روکنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. اللہ کہتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک آپ اس کے اندر ہیں. اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. اور اللہ کسی قوم کو اس وقت عذاب سے دوچار نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک وہ لوگ اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہیں. تو اللہ سے رشتے کو استوار کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور معاشرے میں خیر اور خیر کے کاموں کو بڑھاوا دیا جائے. اور یہ اس طرح کے پروگرام کے ذریعے ہو سکتا ہے. مختلف طرح کا پروگرام ان بچوں کے بیچ جو کالج اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہفتہ مہینہ میں ایک پروگرام رکھا جائے، اور معاشرے میں وہ لوگ جو پیسے اللہ نے جنہیں دیا ہے وہ اس طرح کے پروگرام کے اخراجات کو اٹھائیں. خاص طور سے عورتوں میں بھی، کیونکہ عورتیں کثرت سے بے رحمی کی شکار ہو رہی ہیں، بلکہ کہنے دیجیے کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں نہ غیر مسلم نوجوانوں کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی خراب کر رہی ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو پہل کرنا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی ہوگی کہ اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. تبھی جا کے اللہ کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. نہیں تو جان لیجیے کہ کسی معاشرے کے اندر کوئی برائی آتی ہے تو اس معاشرے کے ہر گھر تک وہ برائی پہنچے گی، چاہے ہم ہو یا آپ ہو، ہر جگہ تک وہ پہنچے گی. تو جب تک ہم اپنے معاشرے کو خیر کے اوپر خیر کے اوپر اپنے معاشرے کی تربیت نہ کریں گے اس وقت تک ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاشرے کے اندر خیر کا پھیلانے والا اور شر کو روکنے والا بنائے. ہمارے معاشرے کو خیر کا
غلبہ معاشرے کے اندر خیر کا غلبہ عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے ہمیں اور ہماری سوسائٹی کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.